سب سے زیادہ آیات قرآن میں حامل بیوی کے رشتے کیا تھا، سب سے زیادہ، چونکہ یہ رشتہ جتنا عظیم ہے اتنا ہی نازک ہے، ایک بول پہ بنتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ ہمیں زندگی سمجھانے کے۔ اظہار محبت کرو اپنی بیگم سے، بیگم خامن سے اظہار محبت کرے۔ تمہارا ڈاکہ تو پٹھانوں کے مشابہ ہے نا، بیوی سے کہنا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، یہ تو موت ہے اس کی۔ اور یہ پٹھان تو بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتا، ایسے بے وقوف ہیں۔ اور میرے نبی نے کہا یا عائشو، سنو یا عائشو، نکنیم پیار سے وغیرہ زیادہ، عائشہ نے فرمایا یا عائشو انہو لو حیون عید موتا مریتک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ، وہ جب سے مجھے پتا چلا ہے اور اللہ نے مجھے بتایا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا۔ اللہ کی قسم، یہ اظہار محبت ہمیں سکھانے، جس نے اللہ کو دیکھا اس کے لیے عورت کیا تھی؟ ہمیں سکھانے کے لیے۔ بیٹھے بول سے ہر ایک کو فرید لو، کڑوے بول سے اپنے بھی پڑھائے لو جا۔ جبریل آئے انسانی شکل، یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نشانی بتا دی۔ تو آپ نے فرمایا، یہ بچیاں غور سے سنیں، آپ نے فرمایا جب بیٹیاں دی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی۔ بیٹے تو سرکش ہوتے چلے آئے، بیٹیاں ہمیشہ ساتھ دینے والی ہوتی ہیں، لیکن فرمایا جب بیٹیاں دی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی اور عرب کے بچوں اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے تو سمجھو کہ لکارے کے چوٹ پڑنے والی۔ قیامت کو کفر سے نہیں جوڑا کہ جب دنیا سے اسلام مٹ جائے گا تو قیامت آئے گا۔ اصل تو حقیقت یہ ہے کہ جب دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا قیامت آ جائے گا۔ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں جب ماؤں کو بیٹیاں ذلیل کریں پر بدو لمبی بلڈنگیں بنائیں گے تو قیامت آ جائے گا۔ اور ایک صحابی نے پوچھا کہ باپ کا کیا حق ہے؟ کہ تیرا جنت کا سب سے بڑا دروازہ تیرا باپ ہے، اس کو خوش کر کے دنیا سے بھیجے گا تو وہ مین گیٹ تیرے لیے کھولے گا، اور اگر اسے ناراض کر کے بھیجا تو وہ گیٹ ہمیشہ کے لیے تیرے اوپر بند ہو جائے گا۔ پوری زندگی سکھائی میرے نبی۔ کئی تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا جو میں اب بتا رہا ہوں، جس سے تم انسان بنو، اخلاق اچھے کرو۔ شادی شدہ حضرات بیٹھوں، خواتین بھی ایک دوسرے سے حسن سلوک کرو، ایک دوسرے کو برداشت ہو۔ زندگی برداشت سے بنتی ہے، چیزوں سے نہیں۔ دو واقعے اوپر نیچے میرے ساتھ پیش ہے۔ میرے ایک دوست سے اس خاتون ملائی مجھے، وہ میرا دوست بھی اربوبتی آدمی، تو وہ مجھ سے کہنے لگا اس کا جو فامل ہے نا، میرے جیسے 200 اس کی جیب میں آیا کہیں، اس کی دولت بتانے لگا۔ تو وہ آتی ہوا بڑے نصیبوں والی بیگم ہے، میرے پاس آ کے بیٹھی، 2 منٹ ڈبا کر رونا شروع کر۔ عام طور پہ خواتین آتی ہیں، اپنی کہانی سناتی ہیں، سناتے سناتے پھر اخیر میں جا کے کسی کا آنسو نکلتا ہے، وہ 2 منٹ بعد ہی ڈھا ڈھا کرنے لگی۔ بی بی سیر ہے مولانا، لوگ سمجھتے ہیں میں بڑی فرسٹریٹ میں کہ کروڑوں روپے کی گاڑی میں بیٹھتی ہوں اور ایسے زیور پہنتی ہوں، لیکن مجھے لعنت ہے میری ان سب پر۔ میرے خامن کا رویہ یہ اچھا نہیں تو میں اس کو کیا کہوں؟ میرے عزیزو، تم ہماری شالیاں ہوں گی، ہم کو کہا چکے ہیں، اچھے رویوں سے جس کا چاہے دل خریدو، اور ٹونٹیں گپتانا چیر کے رکھ دیتا ہے کنو۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا معاذ، تمہیں پوری شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ پوری شریعت کتنی لمبی چوڑی؟ تیری کیا ہے؟ کام نے ایسے کیا بے گزارے، ایسے نہیں کیا، ایسے کیے۔ اس زبان کو کاڑھوے، یعنی اس پہ قابو پا، اس کو بے عزت نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، گالی نہ دینا۔ ماں بہن کی گالی دینے سے عرش ہل جاتا، عرش۔ ماں کا کیا قصور، بیوی بہن کا کیا قصور؟
یہ اتنا بڑا گناہ. میٹھے بول سے ہر ایک کو فرید لو، کڑوے بول سے اپنے بھی پرائے ہو جا. تو بیوی خامن کے ساتھ، خامن بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ آیات قرآن میں خامن بیوی کے رشتے کیا، سب سے زیادہ. چونکہ یہ رشتہ جتنا عظیم ہے اتنا ہی نازک ہے. ایک بول پہ بڑھتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جا. تو اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ ہمیں زندگی سمجھانے کے. اظہار محبت کرو اپنی بیگم سے. بیگم خامن سے اظہار محبت کرے. تمہارا علاقہ تو پٹھانوں کے مشابہ ہے نا. بیوی سے کہنا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، یہ تو موت ہے اس کی. اور یہ پٹھان تو بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتا. ایسے بے وقوف ہیں. اور میرے نبی نے کہا یا عائشو، سنو یا عائشو، نکنیم پیار سے پکارا جاتا ہے. عائشہ نے فرمایا یا عائشو انہو لو حیون عید موتا مریتو کی زوجتی فی الجنہ. عائشہ، وہ جب سے مجھے پتا چلا ہے اور اللہ نے مجھے بتایا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا. اللہ کی قسم یہ اظہار محبت ہمیں سکھانے، جس نے اللہ کو دیکھا اس کے لیے عورت کیسی ہے، ہمیں سکھانے کے لیے. اور یہی ماحول عربوں کا تھا کہ بیوی سے اظہار محبت عیب تھا اور معشوق سے شاعری بھری پڑی. مجھے اتنے شعر یاد ہیں، ابھی سنانا شروع کروں تو ہزارہ سب عاشق بن جاؤ گے، لہذا میں چپ ہی رہتا ہوں. تو معشوق کے لیے، جس کو آج گرل فرینڈ کہتے ہیں، شاعری بھری پڑی ہے. اور بیوی کے لیے کہنا کہ مجھے اس سے پیار ہے، یہ گالی تھی اس کے. اس ماحول سوال ہے، اس ماحول میں بھری مسجد میں ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میں احب الناس الیک، آپ سب سے زیادہ کس سے محبت؟ اپنے ماحول سمجھ لیا بچوں؟ اس ماحول میں وہ کہتا ہے آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا، آپ نے زور سے کہا عائشہ سے. آئیز رکھ، وہ سارے ہل گئے. وہ سوال کرنے والا سب سے زیادہ کنفیوز ہو گیا کہ نہیں 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 یا رسول اللہ، میرا مطلب تھا کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار. اب آپ نے کہنا ابو بکر سے، تو آپ نے ابو بکر نہیں فرمایا، آپ نے کہا عائشہ کے عباس. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ڈوز اس کو لگی نہیں ہے، زیادہ دوسری ڈوز دی عائشہ کے عباس سے. تو گھر میں محبت کا ماحول ہوگا تو تمہاری اولاد ایک مضبوط بیس پہ چلے. ملتان سے ایک بچہ مجھے ملنے آتا رہتا ہے، اب تو وہ ڈاکٹر میں بن گئے ماشاءاللہ. تو جب وہ اس نے ایس ایس سی میں ٹاپ کیا تھا ہمارے ملتان میں، نصر میڈیکل کالج میں جاتا تھا، کہنے لگا کہ میں 3 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں، 3 دفعہ. میں نے کہا تو اتنا قابل، تو نے پورے پنجاب میں ٹاپ کیا، تو یہ کس لیے؟ کہ یہ میرے اماں ابا اتنا لڑتے ہیں، کتنا لڑتے ہیں کہ میں نے بدل ہو کر 3 دفعہ زہر کھایا اور اللہ نے میری زندگی. میاں بیوی لڑتے ہیں اور ایک کتنا قابل بچہ خودکشی کرنے میں تیار ہو جاتا. میرے نبی حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، آٹا گوندھ کے دیتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے، 9 بیویاں کپڑے خود دھوتے تھے. دو ٹھنڈی چائے دے دو تو میاں صاحب کا موڈ خراب ہو جاتا. بے عقل ہے، دیکھتے نہیں ہو ٹھنڈی چائے دے دی، ایک بٹن ہی نہ لگاؤ، اسی پہ اس بیچاری کی بے عزتی ہو جاتی. اور میرے نبی 9 بیوی کے ہوتے ہوئے اپنے کپڑے خود دھوتے تھے. اور سن رہے ہو، میں گل فارسی نہیں بول رہا، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے. حضرت عائشہ معصوم عمر کی تھی، ان کو سامنے لقمے کھلاتے تھے. یہ چیز محبت کو بڑھاتی ہے. ایک نوجوان میرے پاس ہے، مولانا میاں بیوی کی ہماری بڑی لڑائی ہوتی ہے، کوئی مجھے وظیفہ بتا. میں نے کہا ایک بات یاد رکھ لو، بیوی پہ کوئی وظیفہ اثر نہیں کر، نہ کوئی تعویذ نہ کوئی وظیفہ. کہنا تو پھر کیا کروں؟ میں نے کہا جب کھانے پہ بیٹھو 2-3 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا لیے،
کہ اس سے کہو کہ جو ہوگا کہ دیکھ لیں۔ اب اس کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ میرا نبی کی سنت، میں نے کہا دیکھ لینا جو ہوگا، کیونکہ 2 ہفتے بعد اس کا فون آیا، ویسے حال وال پوچھنا دوستی جی، تو میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں کہا ہیں کیوں؟ کہ شرم بات۔ میں نے کہا عورت تو بیچاری کمزور ہے، کچھ سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی تمہیں؟ کمزور سے کیا لڑ؟ اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس میں تمہیں شرم ہے؟ چل دوپہر کا کھانے کا وقت تھا، میں نے کہا اس کو یہ کر اور پھر مجھے بتا۔ 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا، مولانا صاحب میں نے ایک لقمہ توڑا اور اس کے منہ میں ڈالا، تو اس کا ری ایکشن یہ تھا کہنے لگی یہ تو نہیں کر سکتا، کس نے یہ سبق تمہیں پڑھایا؟ اس سکھ رہا وہ جو مولانا طارق جویل نے پڑھایا، اس نے ایسے جھولی اٹھائی اور دعائیں شروع کر دی میرے لیے، میری نسلوں کے لیے، کہ جس نے تمہیں انسانیت سکھائی۔ میری کاسٹ راجپوت چوہان ہے، ہمارے ان شاخ ہے راجپوت رامگڑھ، غصہ زیادہ عقل تھوڑی۔ تو ہماری جماعت میں ایک وہ راگڑ بھی چلتے تھے، تو ایک دفعہ میں نے ان کے گھر فون کیا تو وہ خود نہیں تھے، میں نے کہا کدھر ہیں صدیق صاحب؟ کہا جی وہ باہر ہے۔ میں نے کہا ایسا بتا دینا کہ طارق جمیل کا فون کر۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ صدیق صاحب آگے، مولانا آج تو کمال ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں گھر آیا تو میری بیگم کہنے کی وہ تھارے مولوی کا فون آیا تھا۔ میں نے کہا کون سا مولوی؟ کہ وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا۔ وہ کہنے لگے میں نے کہا پہلے انسان نہیں تھا؟ کہنے کی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا بول تیں اور میری شادی کتنے سال ہو گئے؟ تو کہنے لگے، میں نے کہا 27 سال۔ کہنے لگی 27 سال میں ایک دفعہ ہنس کے بولا ہے میرے ساتھ؟ ایک دفعہ کی قسم کھا لے، 27 سال میں ایک دفعہ کبھی ہنس کے بولا ہے؟ کہنے کہ میں سر کو جانے لگا کہ جب سے تو اس مولوی کے گیل کا کیا ساتھ، جب سے تو اس مولوی کے گیل لگا ہے تو مسکرا کے بولتا ہے، مسکرا کے ملتا ہے، اس سے پہلے تو میرا رنگڑی تھا، انسان کہاں تھا؟ تو میرے بچوں یہ میں نبی کی زندگی بتا رہا ہوں، چونکہ شادی شدہ بھی بیٹھے ہیں، آپ سب کی ہونے والی ہے، اور یہ بچے بھی سن رہی ہیں، کچھ بیگمات شادی شدہ بھی ہیں۔ یہ میرے نبی کی ایک پاکیزہ زندگی ہے۔ پھر آخری بات کہتا ہوں، اگر کہیں گناہ ہو جائے تو پریشانی کی بات نہیں ہے، توبہ کر لو معاف ہو جائے گا۔ بڑے سے بڑا گناہ توبہ کرو معاف ہو جائے گا۔ تو جب کبھی غلطی تو کو توبہ کرو، کنو معاف کر۔ تو تیسری بات فرمائی اخلاق اچھے کر، اور چوتھی آخری بات فرمائی عفتن فی طعمتن، حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ، حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ۔ حرام سے مرائیاں سور نہیں ہے، کمائی حرام یا کمائی حلال۔ ایک شراب پی رہا ہے حرام ہو، ایک نشہ پی رہا ہے حرام ہو۔ تو رزق حلال کماؤ، سچ بولو، دھوکہ نہ دو، اخلاق اچھا کرو، رزق حلال ہو، اگر جنت کی چابی مجھ سے لے۔ اتنا چھوٹا سلیبس کہیں دیکھا ہے؟ کیا مشکل؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تبلیغ میں وقت لگاؤ، اس سے انشاءاللہ جیسے آپ یہاں پڑھ رہے ہیں وقت لگا رہے ہیں، تبلیغ میں وقت لگاؤ، آپ کو انشاءاللہ انسانیت سمجھ میں آئے گی۔ قرآن سیکھو، میرے نبی کی سیرت پڑھو، تاکہ آپ ایک اچھے مسلمان بن سکیں۔ ہماری یہ مکس گیدرنگ کوئی شرن جائز نہیں ہے، یہ حکمرانوں کی غفلت بھی ہے، جرم بھی ہے، گناہ بھی ہے، جبکہ اسباب ہیں کہ بچیوں کے لیے الگ کالج بن سکتے ہیں، لڑکوں کے لیے الگ کالج بن سکتے ہیں، لیکن یہ آنکھوں پہ پٹی ہے، اندھے ہیں، یہ سب پکڑ جائے بے قیامت ہے۔
آگ اور پیٹرول کو قریب رکھ کے کہو کہ آگ نہیں لگنی چاہیے، آگ نہیں لگنی چاہیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ایک زمانہ سوشل میڈیا، ہمارے زمانے گورنمنٹ کالج میں لڑکیاں تھیں لیکن سب لڑکیاں پورے حجاب کے ساتھ، کوئی ننگے سر لڑکی، مجھے یاد ہے میں 2 سال پڑھا ہوں، کوئی جین کوئی نہیں، کوئی شرٹ کوئی، اور ایک الگ انکلیور ہوتا تھا جہاں صرف لڑکیاں بیٹھتی تھی، ہم لڑکے پیچھے بیٹھتے تھے۔ اب سارے مکس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں لفظ گیا بیان کرنے تو لڑکے لڑکیاں ایسے کندھے ملا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ سید انور بھی ساتھ تھا، اس نے ایسے دیکھا کہ میں تو نہیں اندر جاتا۔ ہم کہتا ان کو جہنم سے کون نکالے گا، تو بڑا ملا بن رہا ہے، چل بات کر ان سن۔ وہ کوئی بات کریں گے تو کسی کو سمجھ میں آئے۔ اب اسی لمز میں پردہ دار بچیوں میں جاتا ہوں تو سینکڑوں کی تعداد میں داڑھی والے لڑکے ہوتے ہیں۔ کو خمیر تو ایمان کا ہے، معاونے میں تو بچوں آؤ ہمارا سرمایہ، اور خوش قسمت ملک ہے پاکستان، سب سے زیادہ نوجوانوں کی آبادی پاکستان کے پاس۔ میں 100 کے قریب ملکوں میں پھرا ہوں، سب سے زیادہ نوجوان آبادی ہمارے پاس۔ تھوڑا سا ٹریک پہ آ جائے تو آپ ہمارے ملک کا ایٹم بم، نیوکلیر پاور ہمارا ایٹم بم نہیں، ہمارا ایٹم بم یہ بچے بچیاں ہیں۔ تو اللہ، میں نے آپ معافی چاہتا ہوں، میرا بیان لمبا ہو گیا، لیکن وہ مجھے بیر تقی بیر کا ایک شعر یاد آ گیا تو اس لیے میں نے تھوڑا سا وقت لے لیا۔ احباب جمع ہے میر، احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے، پھر ازدفاع دوستا رہے نہ رہے۔ میں نے کون سا بار بار ہزارہ یونیورسٹی میں آتا ہے، اس لیے میرا جی چاہا کہ میں اپنا دل کھول کے رکھ لوں، آگے یہ چاہے اس پہ عمل کرنا تو اس کا نصیب ہے، نہیں اس غفلت سے نکلنا چاہتا بد نصیب ہے۔ تو اللہ آپ کو ایسا مقام دے۔ میں ہمیشہ یونیورسٹیوں میں کہتا ہوں کہ تم باہر کی ڈگری پر فخر نہ کرو، باہر والے تمہارے پاس آ کر تمہاری ڈگری پر فخر کر، علم میں آزاد ہو جاؤ۔ علم تو کسی کی وراثت نہیں ہے۔ کچھ چین والوں نے انگریزی سیکھی، جاپان والوں نے انگریزی سیکھی، کوریا والوں نے انگریزی سیکھی، وہ کیوں اوپر چڑھ رہے؟ ہم کیوں انگریزی بول کے فخر محسوس کرتے؟ غلامی 100 سال اللہ نیت کرتا نا سارے بیٹھے۔ اچھا، اور آخری بات ہے، میں نے کالج لائف گزاری ہے، آپس میں لڑائیاں جھگڑے بات چیت بند، یہ عام چیز ہے، کامن چیز ہے، اور آپ کا تو بہت بڑا عدد ہے ماشاءاللہ۔ کوئی کسی سے لڑا ہوا ہو یا لڑی ہوئی ہو، صلح کر لینا۔ اللہ کو معاف کرنا بہت پسند۔ کسی استاد کی بےزتی یا دل آزاری آپ کے ذریعے سے ہوئی ہو، ان پہ تو پاؤں کو پڑھ کے معافی مانگی، کیا میرے باپ ہیں، میرے روحانی باپ۔ اور آپ سب آپس میں اگر کوئی رنجش ہے، صلح۔ اور ماشاءاللہ یہاں شکر ہے، وہ فرقہ واریت کی ایسی بات نہیں، پنجاب میں آگ لگی ہوئی ہے، میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں شیعہ ہوں، اہل حدیث ہوں، یہ سب غلاظت کے کرے ہوئے بول ہیں۔ پاخانے میں اتنی بو نہیں جتنی ان لفظوں میں بو ہے۔ امتی بن کے رہو، مسلم بن کے رہو۔ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا، ہم ذمہ دار لوگ ہیں وراثتی، ہماری فصلیں اچھی ہونے لگ جائیں، ہمارے پلاٹ اچھے بن جائیں تو ہم کہتے ہیں یہ ہم بڑے کامیاب ذمہ دار ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچا کوئی ہو سکتا ہے کائنات؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جو اچھا انسان بن گیا وہ کامیاب ہے، اور جو برا انسان بنا وہ ناکام ہے۔ میں نے اس کا مفہوم بتا دیا ہے۔ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا، اور ناکام ہو گیا جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبو دیا۔ گناہ گندگی ہے، ہم جانتے ہی نہیں کہ اس اور اس جہان میں کس طرح کامیاب ہونا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کامیابی کا مفہوم ڈاکٹروں میں یہ ہے، کلینک چل جائے، مریض آنے شروع ہو جائیں، اور وہ لیبارٹریوں سے
رابطے ہو جائیں، کمپنیوں سے رابطے ہو جائیں، لو جی وہ دن تو موجوں ہو گئی ہیں۔ اور تاجر میاں ادریس جیسے ان کی تجارت چل جائے، ان کا کاروبار چل جائے، تو ان کے پروجیکٹ لگنے شروع ہو جائیں، یہ کہیں گے لو جی ساڑیاں تو موجوں ہو گئی۔ سکسسفل ہیں، بڑے کامیاب تاجر ہیں۔ ہر لائن کی مثال دے دیتا ہوں۔ ہم ذمہ دار لوگ ہیں وراثتی، ہماری فصلیں اچھی ہونے لگ جائیں، ہمارے پلاٹ اچھے بن جائیں، تو ہم کہتے ہیں یہ ہم بڑے کامیاب ذمہ دار ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ میں نے ایک چھوٹی سی سورت آدھی تلاوت کی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ جب آپ کسی بات کو مضبوطی سے بیان کرنا چاہیں تو آپ قسم اٹھاتے ہیں، آپ قسم اٹھاتے ہیں۔ قسم شک کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس لیے ہماری عدالتیں بھی قسم اٹھواتی، اور ہمارے پنچایتوں میں بھی قسم اٹھوائی جاتی ہے۔ جس کا اعتبار نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں یہ اس کی جگہ فلاں آدمی قسم اٹھائے۔ اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہے؟ بولو بھائی، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچا کوئی ہو سکتا ہے کائنات میں؟ تو اللہ کیوں قسم اٹھا؟ اور یہ جو میں نے آیت 2-3 آیتیں پڑھی ہیں، اس میں اللہ نے ایک بات ہمیں سمجھائی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے جتنی قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں، پورے قرآن میں کہیں اتنی قسمیں نہیں اٹھائی۔ آپ میاں ادریس صاحب کو چیئرمین سمجھتے ہیں اور بہت نیک آدمی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے یہاں بیٹھ کے شروع ہو جائیں اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، نبی کی قسم، رسول کی قسم، تو کہو گے نہیں میاں صاحب بس کرو، سنو اہمیت بار ہے، نیچرل چیز ہے۔ اب اللہ کے قرآن میں اللہ نے دعویٰ کیا مجھ سے زیادہ سچا کوئی، پھر پہلی سطر میں دعویٰ کیا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کوئی نہیں۔ ریب شک کو نہیں کہتے، شک تو خود عربی کا لفظ ہے۔ دماغی کھٹکے کے لیے 3 لفظ ہیں، ایک شک ہے، ایک مریا ہے، ایک ریب ہے۔ شک یہ ہے کہ میں آج پہلی دفعہ آیا ہوں تو مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، ایک ہمارا شاگرد ساتھ تھا بتا رہا تھا جی ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ، مجھے نہیں پتا۔ اس کیفیت کو کہتے ہیں شک، پتہ ہی نہیں ہے کہ راستہ کدھر ہے۔ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، اس کو قرآن نے یوں ذکر کیا ہے۔ اس سے ہلکا درجہ ہوتا ہے مریا۔ مریا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک طرف کا گمان غالب ہو جاتا ہے کہ اے راستہ ہے کالج کا، ہاسپٹل کا، لیکن ابھی پکا نہیں، آپ کہتے ہو کسی سے پوچھ لوی ہے یار، کسی سے پوچھ لوی ہے۔ اس کیفیت کو مریا کہتے ہیں۔ پہلے ایسے برابر ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، اب ایسے ہے کہ اس طرف کا گمان غالب ہے لیکن یقین نہیں، اس کو مریا کہتے ہیں۔ فلا تک فی مریۃ من لقائہ، قرآن نے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ ریب کیا ہے؟ ریب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں یار کالج کدھر ہے تو سامنے بورڈ نظر آ جاتا ہے، آپ کا لفظ مکمل ہوتا ہے یار کالج کدھر ہے، سامنے آپ کو بورڈ نظر آئے، اوہ یہ جو ذرا سا آپ کو کھٹکا لگا تھا، ذرا سا، اس کو عربی زبان میں ریب فرم کہتے ہیں۔ تو پہلا دعویٰ یہ ہے کہ میرے کلام میں شک اور مریا تو بڑی دور کی بات ہے، ریب بھی کوئی نہیں، کھٹکا بھی کوئی نہیں۔ اور پھر اللہ کہتا مجھ سے سچا کوئی نہیں،
پھر اس کے بعد اللہ کہیں ایک قسم اٹھاتا ہے والعصر، کہیں دو والضحا واللیل اذا سجا، کہیں تین واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى، کہیں چار والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، کہیں پانچ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، پہنچ گئے۔ جیسے جیسے بات وزنی ہوتی ہے اس پر قسمیں بڑھتی جاتی۔ اب جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہاں اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں اٹھائی۔ 11 قسمیں، 11 قسمیں اللہ اٹھائے، زمین آسمان کانپ اٹھے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ یہ 11 قسموں کا مضمون کیا ہے؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ جو اچھا انسان بن گیا وہ کامیاب ہے، اور جو برا انسان بنا وہ ناکام ہے۔ میں نے اس کا مفہوم بتا دیا ہے۔ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا، اور ناکام ہو گیا جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبو دیا۔ گناہ گندگی۔ میں تقریباً 82 سے دنیا پھر رہا ہوں، تو وہ ایک ہمیں کہیں کہیں لوگ کہہ دیتے ہیں جی آپ کے پاکستان میں پولوشن بڑھی ہے، پولوشن بڑھی ہے، اس لیے ہم تو جاتے نہیں ہیں پاکستانی، ہم تو جاتے ہی نہیں۔ میں کہ ایک ساڑی پولوشن تے نظر آ جاندی ہے، ساڑی پولوشن جڑی ہے نا وہ ساڑے کولوں بھی زیادہ ہے، وہ نظر نہیں آندی، وہ سیدھی روحاں تے جا کے بندی ہے۔ وہ ہے کفر کی پولوشن، وہ ہے شرک کی پولوشن، وہ ہے کھلے عام فحاشی کی پولوشن، وہ ہے پتھروں کی پوجا کی پولوشن، وہ اللہ کے نام کو للکارنے کی پولوشن۔ یہ روحوں کو تباہ کر دیتی ہے، گندا کر دیتی ہے۔ جتنے یہ شوبز میں جاتے ہیں یہ نشے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آپ کو دیکھنے میں نظر آتا ہے، میرا ڈیپ تعلق ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ ہمارے زمانے کا جو تھا نا وہ پاپ سنگر، پہلا پاپ سنگر وہ تھا ایلوس پریسلے، امریکہ کا۔ اس کی جہاں گاڑی کھڑی ہوتی تھی تو لڑکیاں چوم 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 کے اس کی گاڑی کو سرخ کر دیتی تھی، اور وہ ٹائلٹ میں مرا نشوں کی کثرت کی وجہ سے۔ یہ جنید جمشید جب پہلی ملاقات ہوئی 97 میں، تو اتنی پیک کسی گلوکار کو نہیں نصیب ہوئی جتنی جنید جمشید کو۔ ایک اس کا قد و قامت، اس خوبصورتی، آواز۔ 97 میں پہلی ملاقات ہوئی تو مجھ سے کہنے لگا آپ سے ایک بات پوچھنی۔ کیا بتاؤ؟ کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں سوچتا ہے مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن میرے یہاں اندھیرا ہے۔ دیکھ رہے ہو بچوں، یہاں اندھیرا ہے، مجھے سکون نہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میری تو ہر خواہش پوری ہو رہی۔ میں نے کہا بالکل آسان سی وجہ ہے، تمہارے دائیں گھٹنے میں درد ہے اور تم بائیں گھٹنے پہ دوا لگا رہے ہو۔ جہاں دوا لگا رہے ہو وہاں درد کوئی نہیں، اور جہاں درد ہے وہاں دوا کوئی نہیں، تو تم ٹھیک کیسے ہوگے؟ بے چینی تمہاری روح میں ہے کہ روح کو میوزک نہیں چاہیے، روح کو لڑکی نہیں چاہیے، روح کو شراب نہیں چاہیے، روح کو 5 اسٹار ہوٹل نہیں چاہیے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ اللہ کا امر ہے۔ تو روح کو اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے، وہ اسے دے دو تو
چین ہی چین ہے۔ تو 2002 میں وہ 4 مہینے کے لیے نکلا، 5 سال کے بعد۔ تو مجھے اس کا فون آیا، کہا جی میں اس وقت بالا کوٹ میں ہوں، ایک ٹوٹی ہوئی مسجد ہے اور ایک ٹوٹا ہوا فرش ہے، ایک پٹی ہوئی چٹائی ہے، اس پر میں لیٹا ہوا ہوں، اور جو چین میں 5 سٹار ہوٹلوں میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں ملا ہوا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا، مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ دنیا کے محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ دل کا بجھنا جو میرے بیٹے کی موت کے بعد جو میری کیفیت ہے، وہ میں آپ کو تو ظاہر نہیں کر سکتا، نہ میں دکھا سکتا ہوں، لیکن مجھے تو ساری دنیا میں رات ہی رات نظر آتی ہے، دن نظر ہی نہیں آتا۔ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ تو میرے عزیزو، اچھی مسلمان بنو، اچھی خاتون بنو، اچھے انسان مرد بنو۔ اس کے لیے سب سے جو پہلی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اپنے اللہ کو معبود بنا کر اس کی ہر بات کے آگے سر جھکا دو۔ یہ قانون بناتے ہیں آپ کے کالج کا، آپ اس کی خلاف ورزی کریں، زیادہ کریں گے تو آپ کو نکال دیں گے۔ تو جس رب کے سامنے زمین جھکی ہوئی ہے، آسمان جھکے ہوئے ہیں، سورج جھکا ہوا ہے، چاند جھکا ہوا ہے، دن اور رات کا نظام جھکا ہوا ہے، جس کے سامنے سمندر تابع ہیں، ہوائیں تابع ہیں، جانور تابع ہیں، چوپائے تابع ہیں، پرندے تابع ہیں، جس کی سلطنت بحر و بر پر ہے، جس کی سلطنت ارض و سما پر ہے، جس کی سلطنت مشرق و مغرب پر ہے، جس کی سلطنت شمال و جنوب پر ہے، جس کی سلطنت اوپر اور نیچے تک ہے، جو رات کے اندھیروں میں اسی طرح دیکھتا ہے جیسے دن کو اجالوں میں دیکھتا ہے، میری زبان کے بول کو جس طرح سنتا ہے، ایسی میرے دل کی دھڑکنوں سے اٹھنے والی وہ صدا کو سنتا ہے۔ وہ اوپر کے نظام کو سنبھالتا ہے تو نیچے سے غافل نہیں، وہ نیچے والوں کو سنبھالتا ہے تو اوپر والوں سے غافل نہیں ہے، وہ انسانوں کو سنبھالتا ہے تو جنات سے غافل نہیں ہے، وہ جنات کو سنبھالتا ہے تو جانوروں سے غافل نہیں ہے، وہ جانوروں کو سنبھالتا ہے تو پرندوں سے غافل نہیں ہے، وہ پرندوں کو سنبھالتا ہے تو مچھلیوں سے غافل نہیں ہے، وہ صحراؤں کو سنبھالتا ہے تو پہاڑوں سے غافل نہیں ہے، وہ جنگلوں کو سنبھالتا ہے تو سمندروں سے غافل نہیں ہے، وہ ہواؤں کو چلاتا ہے تو بادلوں سے غافل نہیں ہے، وہ بادلوں کو برساتا ہے تو ہواؤں سے غافل نہیں ہے۔ لا تاخذہ سنہ، اتنا بھی نہیں ہوتا، وہ نہ اونگ ہے، نہ نوم ہے، نہ اس کو کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ سونے کی ضرورت۔ اور عجیب بات، اب سب بچے بچیاں پروفیسر سارے ہم جگہ گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جگہ ہے نا، ہر جاندار جگہ گھیرتا ہے۔ میرا خالق اور مالک وہ کیسا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ کل کائنات تیرے اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، تم پڑھو یا نہ پڑھو۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ زمین و آسمان کا شہنشاہ ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ آئیے اگلی آیت سنانے تھی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن۔ اس کو میرے نبی نے بیان کیا، اول اس سے پہلے کچھ نہیں، آخر اس کے بعد کچھ نہیں، ظاہر اس کے اوپر کچھ نہیں، باطن اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں۔ اور اللہ کہتا ہے لا یحویہ مکان، میں تو کسی مکان میں نہیں رہتا ہوں، کسی جگہ میں نہیں رہتا ہوں۔
جگہ سے پاک ہے، زمانے سے پاک ہے، کیا چیز ہے؟ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے بچوں، پہلا ہے اللہ سے جڑو، اللہ سے جڑو، اللہ سے جڑو۔